کر ہمارے ساتھ مباحثہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو اپنی وزارت کے حوالے سے ہی بیان کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستانی قوم کو پتہ ہونی چاہیے، کہ معیشت کا پہیہ ڈیولپمنٹ بجٹ سے چلتا ہے۔ جب کسی معیشت میں ترقیاتی بجٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ معیشت سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ معیشت اپنے مستقبل کے بارے میں، اس کے انفراسٹرکچر کے بارے میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی، جس سے اس کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو اس سے پیشتر 17-18 کے بجٹ میں دفاع کے لیے 1000 ارب تھا اور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی 1000 ارب تھا۔ نہ دفاع کا خرچہ ڈیولپمنٹ کو کاٹ کے 1000 ارب دیا گیا اور نہ ڈیولپمنٹ کا 1000 ارب دفاع کو کاٹ کر دیا گیا۔ حکومت نے دفاع اور ڈیولپمنٹ کے میرٹس کے اوپر ان کی ضرورت کے مطابق انہیں فنڈز فراہم کیے اور دونوں 1000 ارب پر برابر تھے۔ آج جب میں واپس 4 سال بعد اس منصب پہ آیا ہوں تو وہی ترقیاتی بجٹ جو ہم 1000 ارب پہ چھوڑ کر گئے تھے وہ 900 ارب پہ پہلے ہوا اور اس کے بعد 550 ارب پہ اس کا نظر ثانی ٹارگٹ کر دیا گیا۔ تو گویا آج ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے یہ 4 سال پہلے سے 50% کے حصے پر ہے۔ اور سنے پہ سہاگا یہ کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے صاف بتلا دیا، یہ ہماری حکومت آنے سے پہلے کی بات ہے، کہ اپریل، مئی اور جون آخری سہ ماہی کے لیے وزارت خزانہ ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا مقام کبھی نہیں آیا کہ وزارت خزانہ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کی 1 سہ ماہی کی قسط روک لی ہو اور کہا ہو کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں جن سے ہم یہ جاری کر سکیں۔ تو یہ ایک بنیادی فیکٹ ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ گزشتہ حکومت معیشت کو کہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ اور آج جو عمران نیازی صاحب اپنی تنقید کر رہے ہیں وہ ذرا اپنی حکومت کے کارناموں پہ غور کریں۔ آج پاکستان جب IMF کے سامنے بیٹھتا ہے تو IMF یہی کہتا ہے کہ آپ کی حکومت نے، ہم عبد الحفیظ شیخ کو نہیں جانتے، ہم شوکت ترین کو نہیں جانتے، ہم حکومت پاکستان کو جانتے ہیں جن کے وزراء خزانہ نے ہمارے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ آج پاکستان جس معاہدے کے سامنے کھڑا ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا معاہدہ ہے، جس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ تمام سبسڈیز کو بھی ختم کریں گے اور مزید ٹیکس بھی عائد کریں گے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول 300 روپے تک جائے گا، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا IMF کے ساتھ طے کر کے گئے ہیں۔ ان حالات میں کہ جب معیشت کو دیوالیہ کر کے گزشتہ حکومت چھوڑ گئی اور ملک کے تمام جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان پر بھی شدید دباؤ آنا شروع ہو گیا اور ایک ملک کے اندر امپورٹ لبرلائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی، جبکہ امپورٹس کو سپریس کیا جانا چاہیے تھا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھتے ہوئے۔ تو ان غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کو غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم نے اپنے تمام سالوں میں ملک کی معیشت کو سنبھالا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم کس چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسائل کا چھتا ہے کہ جس میں بہت تکلیف دہ حالات ہیں اور حل بھی تکلیف دہ ہے، لیکن ہماری ڈیوٹی ٹو دا کنٹری کمز بیفور آر پولیٹیکل انٹرسٹ۔ ہمارے سامنے چوائس تھی کہ اپنی سیاست کو بچائیں۔ اگر ہم نے سیاست کو بچانا ہوتا تو 1-2 مہینے میں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرا کے ملک کو ایک اور بے یقینی میں پھینک دیتے، کیونکہ پھر 3 مہینے کے لیے پاکستان میں کوئی حکومت نہ ہوتی
کہ جس سے کوئی بات چیت کر سکتا یا جو کوئی مستقل فیصلہ کر سکتی، اور 3-4 مہینے کا بحران پاکستان کی معیشت کو تباہ کن صورتحال سے دوچار کر سکتا تھا۔ پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت تھی، تو ہم نے ایک مشکل فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قربان کریں گے، لیکن پاکستان کی معیشت کو اور اس کے مستقبل کو سنبھالیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہی ہم اس بحران سے نکلیں گے، معیشت سنبھلے گی تو ہماری سیاست بھی سنبھالی جائے گی۔ لیکن اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت پاکستان کو ان خطرات سے بچانے کا وقت ہے کہ جو ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جہاں پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا ہے، آج وہ پاکستان میں ایک ایسا انتشار پھیلانے کی سیاست کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر پاکستان کے قومی اداروں کی بنیادوں پر وہ حملہ آور ہیں۔ عمران خان صاحب کے مسلح افواج کے حوالے سے اور اس ادارے کے حوالے سے جو بیانات ہیں، اور جو تحریک انصاف کے ان کے ورکر ہیں، ان کے ذریعے جس طرح کی وہ مسلح افواج کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں، یہ ہائیبریڈ وار کے وہ انسٹرومنٹس ہیں جو آج کل دشمن ملک کسی ملک کو کمزور اور تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے عمران خان صاحب کس کے ایجنڈے پر پاکستان میں انارکی پھیلا رہے ہیں۔ جس ملک میں اداروں کے خلاف انارکی ہو جائے، اس ملک کا نظام اندر سے امپلوڈ کر جاتا ہے۔ اگر آپ کی معیشت تباہ ہو، آپ معیشت کو کھڑے کر جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے ادارے تباہ کر دیے جائیں اور اداروں کی ساکھ کو تباہ کر دیا جائے تو ان اداروں کے ساتھ ریاست بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ کہ وہ اپنی اس قسم کی منفی سیاست کا نشانی پاکستانی قوم کو بنائیں اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو بنائیں۔ اور میں صرف اس وقت جو حالات کی سنجیدگی ہے اس کے لیے کچھ موٹی موٹی باتیں ضرور قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جو ہدف ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا، وہ تقریباً 7,000 ارب روپیہ ہے۔ ایف بی آر 7,000 ارب کے محصولات یا ٹیکس ریونیو اکٹھا کرے گا۔ اس میں سے تقریباً 58% صوبوں کے طرف چلا جائے گا، این ایف سی ایوارڈ کی طرف، اور وفاقی حکومت صرف 42% کے قریب رکھ سکتی ہے۔ اور وہ اگر آپ 7,000 کا 42% دیکھیں تقریباً 3,000 ارب کے قریب آئے گا۔ آج بجٹ میں 4,000 ارب قرضوں کی ادائیگی کے لیے درکار ہے، اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ 2017-18 میں قرضوں کی ادائیگی کا حجم 1,500 ارب روپے تھا۔ یہ 4 سالوں میں 1,500 ارب سے بڑھ کر 4,000 ارب پر پہنچ گیا ہے۔ ہمارے پاس وفاقی حکومت کو جو ٹیکس محصولات وصول ہوں گے وہ 3,000 ارب کے ہیں۔ ہم نے جو ٹیکسوں کی ادائیگی کرنی ہے وہ 4,000 ارب کی کرنی ہے۔ اس کے اوپر جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ تقریباً 1,500 ارب روپے کا ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ تقریباً 700 ارب روپے کا ہے۔ جو کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 550 ارب روپے کی ہے۔ 530 ارب روپے کی پینشن ہے، جس میں 400 مسلح افواج کی اور 130 سول اداروں کی پینشن شامل ہے۔ اسی طرح تقریباً 1,200 ارب روپے وہ لونز ہیں، ایڈوانسز ہیں، جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اور مختلف اداروں کو حکومت دینے کی پابند ہے۔ 700 ارب روپے کی سبسڈی ہے جو مختلف مدوں میں دی جائے گی، مختلف سہولتوں میں، یا وہ کھاد کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر، جو بھی حکومت کے گندم پر سبسڈی کہیں وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتی ہے، وہ تقریباً 700 ارب روپے کی ہے۔ یہ وہ چند موٹے موٹے اخراجات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں،
کہ جن کو 3,000 ارب میں سے وفاقی حکومت نے پورا کرنا ہے. اگر کسی انسان کی 3,000 روپے کی آمدنی ہو اور اس نے 4,000 کا ادھار اتارنا ہو اور باقی 1,500 اس نے دفاع پہ، 700 اپنے ترقیاتی اس پر، 550 ارب جو ہے تنخواہوں پہ، 525 ارب پینشنوں پہ، اور پھر جیسے میں نے آپ سے 1,200 اور 700 ارب ایڈوانسز ٹو کارپوریشنز اور سبسڈیز کا، تو یہ 6-7 ہزار ارب کا خرچہ جب آپ نے 3,000 ارب میں سے کرنا ہے تو آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا. تو آج پاکستان کا فنڈامنٹل چیلنج ہے کہ وہ قرضوں کا بوجھ جو پچھلی حکومت ہم پہ ڈال گئی، ان کے اپنے وزیر خزانہ کیا فخر سے فرماتے ہیں کہ جی ہم نے 80 نہیں صرف 76% پاکستان کے قرضوں کا برابر قرض لیا ہے. تو آج پاکستان ایک ایسی دلدل میں دھنس رہا ہے کہ ہمیں اسے نکالنے کے لیے حکومت کو وسائل پیدا کرنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سبسڈی دے سکے، کیونکہ سبسڈی کے لیے آپ کے خزانے میں پیسے ہونے چاہیے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ آخری کوارٹر کے لیے زیرو ریلیز کی گئی ہے. یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو اس لیے جو وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ایک چارٹر آف اکانومی ہے. اگر ہم نے بحیثیت قوم ملک کے مفاد کے اندر مل کر اگلے 10 سالوں کے لیے پالیسیز کے تسلسل کو یقینی نہ بنایا، اگلے 10 سال کے لیے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترجیحات کے اوپر ایک براڈ بیسڈ کنسنسس نہیں کیا کہ حکومت جس کی بھی آئے لیکن ہم سمت نہیں بدلیں گے، ہم پاکستان کی معاشی سمت ایک ہی ڈائریکشن میں رکھیں گے اور اس تسلسل کو یقینی بنائیں گے، تو ہم کبھی بھی ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں پاکستان کی ایکسپورٹس میں لیپ فراگ کرنا ہے. 2-4 ارب سالانہ اضافہ نہیں کرنا، 5 سے 10 ارب ڈالر سالانہ اگر ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی گروتھ کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. اسی طرح پاکستان میں 1-2-3 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا. ویتنام جو ہم سے آدھی آبادی کا ملک ہے، 10 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، وہاں 30 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جا رہی ہے. تو ہمیں پاکستان میں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی ہے، اور اس انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بین الاقوامی انویسٹر کو بتائیں کہ ملک میں انتشار نہیں ہے، ملک پرسکون ہے، ملک کے اندر استحکام ہے، ملک کے اندر پالیسیز کا تسلسل ہے، تب انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان کی طرف مائل ہوگا. اور اگر ہم نے اپنے وسائل پیدا نہ کیے تو آج ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ 700 ارب ہے، اگلے سال یہ 400 ارب رہ جائے گا. تو آپ مجھے بتائیے، جس ملک میں 22 کروڑ آبادی ہو، 2/3 نوجوان ہو، اگر اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑنا شروع ہو جائے گا تو وہاں پر پھر انتہا پسندی، وہاں پہ خودکش بمبار اگر پیدا نہیں ہوں گے تو کیا پیدا ہوگا؟ اگر ہم نے پاکستان کو ایک کامیاب معیشت میں بنانا ہے تو ہمیں اپنے وسائل کو بڑھانا ہے، ہمیں ویلتھ کریشن کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. 75 سال سے جیسے یہ ملک چل رہا ہے اس طریقے پہ ملک نہیں چل سکتا. ہمیں ایک نئی ڈائریکشن لینی ہے، ہمیں قومی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ملک کی معاشی پالیسیوں کے اوپر ایک کنسنسس کریٹ کرنا ہے. اور اگر یہ کنسنسس ہم نے کریٹ نہ کیا اور انتشار کے ساتھ چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ جیسے 75 سال ضائع ہوئے ہیں، اگلے 25 سال بھی ضائع کر کے 2047 میں ہم پھر تاریخ کے سامنے شرمندہ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کی فوج کو، حکومت کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار قرار دے کر ملک میں انتشار پیدا کرنے کی سیاست کریں،
وہ ایک مثبت رویہ اپنائیں، اپنی ناکامیوں سے سیکھیں اور مثبت طریقے سے نیشنل چارٹر آف اکانومی کا حصہ بنیں، تاکہ ہم سب بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے بات چیت کریں۔ اس سے پہلے بھی جب ہم حکومت میں تھے، آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا دہشت گردی کے خلاف۔ آج معیشت کی بحالی کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جو ہم سب مل کر بنائیں، اور جو بھی حکومت آئے وہ اس پلان سے ڈیویٹ نہ کرے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ اپنے طرز عمل پہ غور کریں گے۔ پنجاب کے اندر عمران خان جو اسپیکر کے عہدے کو بے توقیر کر رہے ہیں، اسپیکر کے عہدے سے جیسے غیر آئینی اقدامات کروا رہے ہیں، وفاق میں صدر مملکت کے عہدے کو جیسے بے توقیر کر رہے ہیں، یہ ان کے مائنڈ سیٹ کی علامت ہے کہ وہ ایک انارکسٹ ہیں۔ وہ آئین پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کانسٹیٹیوشنلزم پہ یقین نہیں رکھتے، اور اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ جو انارکسٹ ہو، جو ریکلیس ہو، ریاست کا نظام توڑا نہیں جا سکتا۔ ریاست اور آئین نے قائم رہنا ہے۔ جو آئین سے ٹکراتا ہے وہ خود پاش پاش ہوتا ہے، وہ آئین کو نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ آئین پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی پراپرٹی ہے۔ آئین پاکستان کی پشت کے اوپر 22 کروڑ عوام ہے۔ آئین پاکستان کی پشت کے اوپر پاکستان کے قومی ادارے ہیں۔ لہٰذا جو بھی پاکستان کے آئین کی اسکیم سے ٹکرائے گا وہ اپنا سر پھاڑے گا۔ اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے، انہوں نے بھی آئین سے ٹکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ آئین کو نقصان نہیں پہنچا سکے، خود کو تباہ اور برباد کر کے رخصت ہوئے، اگرچہ اس بربادی میں انہوں نے ملک کو بھی حصے دار بنایا۔ تو اس لیے یہ غیر معمولی حالات ہیں جس میں حکومت جو فیصلے کر رہی ہے وہ دل پر پتھر رکھ کے کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد میں کر رہی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ IMF کی طرف سے بھی اس چیز کو سمجھا جائے گا کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، اس کے پیش نظر پاکستان سے اس طرح کی شرائط پر اصرار کرنا کہ جس سے ملک میں افراتفری بڑھے، وہ کسی بھی معاشی نظام کو دانش مندی سے ریفارم کی طرف لے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ جب ہوگا تو اس کے بعد کرنسی مارکیٹ میں اور ملک کے حوالے سے انویسٹرز میں کانفیڈنس بحال ہوگا، چونکہ ان حالات کے اندر یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو یہ ثابت کریں کہ پاکستان نے اگر ماضی میں کوئی کمٹمنٹس کی ہیں تو پاکستان ان کے اوپر قائم رہ سکتا ہے، تسلسل کر سکتا ہے، ورنہ ملک کی ساکھ کا سوال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک ایسا معاہدہ ہے، جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان نے اپنا قلم IMF کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے کہ آپ جو شرائط لکھیں گے میں پوری کروں گا۔ آج وہ ان شرائط کو پورا کرنے کی بجائے راہ فرار حاصل کر گئے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ ملک کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر اس معاہدے پر